میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ انبیاء کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے, قرآن, آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا, جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جنہوں نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی. صحیح بات, یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینے والی بات ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. انہوں نے کہا کہ تم جو زہر لے کے اپنے ساتھ پھیر رہے ہو, یہ زہر نہیں مارتا, زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے پی لیا, انہوں نے پکی ماری اور گھوڑوں کو ٹانگ ماری اور نکل گئے اندر جہاد میں. بسم اللہ الذی لا یضر کی دعا پڑھ کے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے, ان کی 3 کوالٹیز بتائیں. اب یہ ساری دیکھیں کس سے بیسڈ ہیں. لا یسترقون, یعنی وہ کارٹرائز نہیں کرتے, they don't follow bad omens, they don't ask for ruqya, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یعنی وہ اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے. جو کوٹری میں شفا ہے, جو یعنی آگ سے جلا کے شفا دینے والے میں اب حرام ہے نا اسلام میں, وہ نہیں کراتے. نہ وہ بیڈ اومنس کو سپرسٹیشن فالو کرتے ہیں کہ بلی گزر گئی اتنی, یہ دونوں حرام چیزیں, حرام چیزیں. ٹھیک ہے, اچھا رقیہ کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھیں, اور پڑھا بھی جا سکتا ہے کسی کے اوپر, لیکن وہ اتنے ان کا اللہ پہ توکل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ پہ رقیہ پڑھ دینا, وہ خود پڑھتے ہیں اپنے اوپر. دس از احسان. اور تو کسی کو کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بیمار ہے, لیکن دس از, یہ توکل کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ یو ڈونٹ آسک ہیلپ فرام پیپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے غیور تھے نا اس معاملے میں, ان کی کیمل سے یا گھوڑے سے چھڑی گرتی تھی نا, وہ صحابہ کو کہیں گے کہ مجھے اٹھا دو, خود اترتے اور خود اٹھا دیتے. اچھا, یہ ایک کتاب بھی ہے اس پہ, اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے, ایک فیمیل سائیکالوجسٹ, تو وہ ایٹریبیوٹ ہیومن کا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور جو ڈیفائن کرتا ہے اس کے سکسیس کو, وہ ول پاور, سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے, کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا, نہیں اللہ مجھے بچا لے گا, نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ, ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور, کہ مجھے کوئی نہیں لا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے, تو ختم ہو گیا ہے, تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو جاب کہاں سے کرے گا, کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اللہ بچا لے گا, اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور, اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں, لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے, کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, اٹلی میں, یورپ میں, اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا, یورپ میں. وجہ فرسٹریشن, کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے. لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نہیں. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا, اعمال کے اعتبار سے پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا, تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ, ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی, موویز اینڈ دیز سانگز, بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, دے آر ڈسٹرائنگ توکل. بالکل, وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں, ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرف میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہی ہے نا. ہمارے ادھر باپ دادا کے زمانے کا نا کہ
تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. بڑا پرانا ہے یہ فتویٰ لگے گا. نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی یعنی کہ تو مجھ سے چلے گی نا، تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر آپ دیکھیں نا کہ ود ان اے اسپین آف فیو ایئرس ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے، ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا، ٹھیک ہے نا ایسی. اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں، اوس و خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ، نہ کچھ تھا. how did these people rose and you know rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا، ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم اینڈ اٹ ڈسٹرائڈ آل آف دا بتس، فزیکلی نہیں، میٹافورکلی ان دیئر ہارٹس. ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جن دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا، اب وہ جنرل تھا، وہ ٹھیک ہے بڑے ہائی پوسٹ کا. تو وہ بھی خطاب اس کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ واٹ ہیپنڈ، what happened, why in this state, you are the ones. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرشین کنگز نا، ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا، ہیوج تخت، اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا؟ which neck handle you need for that. بیسکلی وہ چھت سے نا ایک ہوور کر رہا ہوتا تھا اوپر، اور وہ جب آ کے نیچے بیٹھتے تھے نا تو ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ ایسے، اور وہ اتنا میگنیفیسنٹ ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہی ان کے محل میں سجدے میں گر جاتے تھے. تو نے کہا عمر خطاب کہا you were at that place and you are here now, what happened. تو اس طرح ہی جواب دیا. وہ پہچان گیا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. کہتے کہ جب when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens. بڑا عقیدہ پکا تھا یار اس کا. کہ جب دل میں پتا تھا، دل میں پتا تھا نا کہ جب ہم تم نے تو پینٹس تھا یار، یہ کیا بات تھی. لیکن جب تمہارے ساتھ رب آ گیا نا، پھر اب کیسے لڑے رب سے. یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے نا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہے گا کہ چھٹی کرو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، کیا تو تم نے. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اللہ ہر چیز، بس آپ نے یہ کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے. آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے، اللہ گناہگار کی تو دروازے کھولتا ہے. اور آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا، کہتے ہیں وہ اذا مرضت فهو یشفین، جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. اور ہمیشہ کہا انہ کان بی حفیہ. اب یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ میرے پہ نا بہت رحم کرنے والا ہے. اب ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں آتا ہے فما ظنک برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا گمان ہے. اگر تو تمہارا پازیٹیو گمان ہے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا، اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر، اٹس ناٹ میئر ورڈز، اٹس اے چینجڈ بیہیویئر. بالکل بالکل. اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، سوری زکریا کو، ان کے والد کو، بوڑھے ہو چکے ہیں، سفید جو ہے نا بال ہیں، اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا، آپ سے مانگ رہا ہوں. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہوں، اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں، تو آپ کی پریشانیاں حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنا.